تو کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا. اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ کی جماعت کا صدر, میری جماعت کا صدر, جن کا نام نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب نے ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت کے اندر آپ کے تعلق سے بات کرنے والا کوئی شخص ہوتا وہ اسد الدین اویسی صاحب ہوتے ہیں. آپ نے کئی مرتبہ پیپر کے ذریعے پڑھ کر دیکھا ہوگا یا ٹی وی کے ذریعے دیکھا ہوگا, ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے یا دلتوں کے تعلق سے کوئی بات کرتا ہے تو آپ کی جماعت کا صدر بات کرتا ہے. میرا بتانے کا مقصد کہیں تین طلاق کے نام پر شریعت کے اندر مداخلت یا میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے نام پر کبھی یہ تمام کے تمام یہ دلال کبھی بات کرتے ہیں تو کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا. مگر آواز اٹھاتی ہے شخصیت, وہ آپ کی جماعت کا صدر, میری جماعت کا صدر اٹھاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سال کے 12 مہینے کے اندر حیدرآباد کے اندر 1 مہینہ رہتے ہوں گے, کبھی ہندوستان کے ہر ریاست کے اندر پہنچنے والا یا ہندوستان کی ہر ریاست کے اسٹیٹ کے اندر پہنچنے والا کوئی جماعت کا صدر ہے تو آپ کی جماعت, میری جماعت کا صدر پہنچتا ہے. میرا بتانے کا مقصد کبھی راجستھان میں نظر آتے ہیں, کبھی اتر پردیش میں نظر آتے ہیں, کبھی دلی کے اندر نظر آتے ہیں, کبھی کرناٹک کے اندر نظر آتے ہیں, کبھی مہاراشٹر کے اندر نظر آتے ہیں. ان کا مقصد, صدر محترم کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو مجھ کو متحد کرنا, ایک پلیٹ فارم پر لانے کا ان کا مقصد ہے. مگر آپ تمام کو غور کرنا ہوگا کہ ہندوستان کے 2014 سے لے کر آج کی تاریخ تک یہ بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت میں آنے کے بعد آپ کے اوپر یا دلتوں کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے کہیں 1 سال پہلے دیکھا ہوگا جس وقت کرناٹک شہر کے اندر ایک بچی, مسلمان بچی ایگزام لکھنے کے لیے جاتی ہے اور وہ برقع پہن کر جاتی ہے, وہاں پر وہ بچی کو روک دیا جاتا ہے. وہ لوگ روکنے والے کوئی نہیں, یہ اے بی وی پی کے لوگ ہوتے ہیں اور پی جی ویم کے لوگ روک کر وہ بچی کو نقاب نکالنے کے لیے کرتے ہیں. مگر ہندوستان نے دیکھا اس بچی کو اللہ تعالیٰ نے غیبی طاقت دیا اور بچی اسی طریقے سے نعرے تکبیر اللہ اکبر لگاتے ہوئے اپنے ایگزام روم میں جاتی ہے اور ایگزام دے کر نکلتی ہے. ہندوستان نہیں پوری دنیا دیکھا, جس کے بعد اس بچی کے اوپر کیسز بک کیا جاتا ہے. مگر اس بچی کے تعلق سے اس بچی کی تائید میں ٹھہرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اگر کوئی ٹھہرتا ہے تو آپ کی جماعت کا صدر, میری جماعت کا صدر ٹھہرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر, میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے مہاراشٹر ریاست کے اندر آپ کی جماعت, میری جماعت اور شہر ناندیڑ کے اندر کوئی پہلی مرتبہ یہاں پر نہیں آئی. انشاءاللہ پہلے سابقہ میں بھی یہاں پر نگر سیوک تھے, انشاءاللہ آنے والے یہاں کے نگر سیوک کے اندر انشاءاللہ مجلس کے نگر سیوک بنیں گے. اور اس شہر ناندیڑ ساؤتھ کے اندر جو آپ کا امیدوار, میرا پارٹی کا امیدوار آج سید معین کی شکل میں آپ کے درمیان میں آ کر ووٹ مانگ رہا ہے, اور سید معین کو نہیں آپ دیکھنا ہوگا, مجلس کے تعاون کو دیکھنا ہوگا, آپ کو دیکھنا ہوگا اسد الدین اویسی صاحب کے چہروں کو دیکھنا ہوگا, آپ کو دیکھنا ہوگا حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کے چہروں کو دیکھنا ہوگا. ان تمام دونوں بھائیوں کے چہروں کو دیکھ کر, جماعت کو دیکھ کر آپ کو ووٹ دینا ہوگا, جس کے بعد آپ کا امیدوار کامیاب ہوگا. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے مجلس سے جو جڑتے ہیں اور ان کا چہرہ نہیں جماعت کی اور جماعت کے صدر کا چہرہ دیکھ کر مجلس کو ووٹ ڈالا جاتا ہے. میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام متحد ہوتے ہوئے ناندیڑ ساؤتھ کے اندر جو آپ کا امیدوار سید معین صاحب یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں, الحمدللہ میں پچھلے 2 دن سے اس گلیوں کے اندر اور اس بستی کے اندر دورہ کر رہا ہوں. آج یہاں پر دن میں اس مارکیٹ کے اندر اور ادھر بازو ویجیٹیبل مارکیٹ کے اندر اور کئی جگہ پر میں دورہ کرا. میری پردہ نشین میری ماں اور بہنیں یہ بتا رہے تھے کہ اسد الدین صاحب کی پارٹی کا نشان پتنگ ہے, بالکل ہم پتنگ پر ووٹ ڈال کر سید معین کو کامیاب کرنے کا وہ وعدہ کر رہے تھے اور دائیں خون دے رہے تھے اور اسد الدین اویسی صاحب کی صحت کے لیے دعا کر رہے تھے. میں ان تمام کا احسان مند ہوں, ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہاں پر جتنے بھی میرے ساتھی نوجوان یہاں پر اس جلسے کے اندر بیٹھ کر سن رہے ہیں ان تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو مجھ کو 20 تاریخ تک اسی طریقے سے متحد ہوتے ہوئے آپ کی جماعت کے حق میں اور آپ کی جماعت کے مرتبے کے لیے اور آپ کی جماعت کی کامیابی کے لیے رات دن محنت کرنا ہوگا. کیونکہ ابھی الیکشن شروع ہو چکا, آپ کے درمیان میں چند پیسوں پر بکنے والے اس کانگریس کے دلال آئیں گے اور سماجوادی کے آئیں گے اور بہوجن سماج کے آئیں گے یا راشٹروادی کے آئیں گے یا بھارتیہ جنتا پارٹی کے دلال آئیں گے. ان کے باتوں کو گمراہ مت ہو, کیونکہ آج سے
जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद 60 साल तक इस कांग्रेस के लोग की गुलामी करते गए, मगर मुसलमानों का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर मुसलमानों का नुकसान किया गया, आपकी बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाली इसी कांग्रेस की पार्टी थी, आपके मसाजिद को शहीद करने वाली इसी कांग्रेस की पार्टी थी। एक ही सिक्के के दो रुख, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, एक ही सिक्के के दो रुख है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम को मुझको मुत्तहद होते हुए शहर नांदेड़ साउथ के अंदर भारी अक्सरियत से पोलिंग कराइए और सैयद मोइन साहब को कामयाब कराइए। सैयद मोइन साहब कोई औरंगाबाद का नहीं, या मुंबई का नहीं, या पुणे का नहीं, या शोलापुर का नहीं, या लातूर का नहीं, आपकी गलियों में बसने वाला, आपके साथ में रहने वाला, आपके रात दिन में अच्छे बुरे में रहने वाला सैयद मोइन आपकी जमात का उम्मीदवार बनकर आया हुआ है। आपका यही दस्तूर बनता है, आपका एक कीमती और सैयद मोइन के नाम से और देकर भारी अक्सरियत से कामयाब कराना होगा। आपको मैं अपील करता हूं कि फिर एक मर्तबा मेरी पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों से अपील करता हूं कि 20 तारीख के दिन सुबह उठकर फजर की नमाज अदा करिए और नमाज अदा कर कर आपकी जमात की कामयाबी के लिए और आपकी जमात मेरी जमात के सदर की सेहत के लिए और जमात की कामयाबी के लिए दुआ कर कर अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर आपकी जमात का इम्तियाजी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर भारी अक्सरियत से वोट डालकर आप अपने अहले खानदान को बोलिए और आपके दोस्त को, आपके अड़ोस पड़ोस को ये बताइए कि अपने पोलिंग बूथ पर जाकर आपकी जमात के इम्तियाजी निशान पतंग कर वोट डालकर सैयद मोइन साहब को और मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब कराने के लिए ये बताइए। मैं यहाँ पर